لاہور ایک تاریخی علم و ادب کا گہوارہ ثقافتی شہر ہے. اس کی روایات برصغیر کے تمام شہروں سے مختلف اور انتہائی دل فریب اور دلکش ہے. لاہور یہاں پہ مغل، سکھ، ہندو اور انگریزوں کے دور اقتدار کی بے شمار خوبصورت عمارات موجود ہیں. مغل دور میں یہاں پہ بے شمار قلعے بنائے گئے، حویلیاں بنائی گئیں، جن میں سے آج بھی کچھ حویلیاں موجود ہیں. قلعہ تو ایک ہی ہے، شاہی قلعہ، اور جو چھوٹے موٹی مقبرے اور چھوٹی موٹی جو بلڈنگیں بنائی گئیں، ان میں سے کچھ بلڈنگیں تو زمانے کی نظر ہو گئیں اور کچھ آج موجود ہیں. اس شہر لاہور میں مغل بادشاہ جہانگیر، ملکہ نور جہان، ان کی بیٹی پرنسس نادرہ پرویز، دارالشکوہ کی اہلیہ، زیب النساء، مغل گورنرز اور کئی دیگر مغل عمرہ کی قبریں اور ان کے مقبرے آج بھی موجود ہیں. لاہور اعلیٰ روایات کا امین ہے، اور جس کسی کو بھی لاہور سے ایک دفعہ لگاؤ پیدا ہو جائے تو وہ اس لاہور کو پھر کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اصل لاہور 13 دروازوں کے اندر ہے، لیکن ایک دروازہ اور بھی ہے جو دلی دروازے کے اندر ہے، جسے چٹا دروازہ بھی کہتے ہیں. اس طرح دیکھا جائے تو لاہور کے 14 دروازے بنتے ہیں. ان 13 یا 14 دروازوں کے اندر کی ثقافت باقی لاہور کی ثقافت سے فرق ہے. لاہور کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے خوبصورت میلے، مختلف اولیاء کرام کے عرس، مختلف تقریبات جن میں لاہوریے بھرپور حصہ لیتے ہیں، وہ صدیوں سے جاری ہیں. ان سب میں سے ایک پتنگ بازوں کا میلہ جو کبھی شاہی محلے کے قریب لگا کرتا تھا، جہاں آج مکان ہے ہیرا منڈی کے، اور جہاں پہ آج پنجاب ڈینٹل کالج ہے. یہ کسی زمانے میں کھلا میدان تھا، اور یہاں پہ گجر برادری آ کے اپنے مویشی باندھا کرتی تھیں، اور ساتھ ہی پتنگ بازی کا شوق بھی پورا کرتے تھے. اور یہاں آپس میں مقابلہ بھی کیا جاتا تھا. انہیں پنجابی زبان میں ضدیں کہتے ہیں. تو یہ ضدیں پتنگ اڑا کے لوگ پوری کیا کرتے تھے. پھر جب یہاں شاہی محلہ آباد ہو گیا، مکان زیادہ بن گئے، کالج بن گیا، یہ ضدیں اور یہ پتنگ بازوں کا میلہ آہستہ آہستہ منٹو پارک میں چلا گیا. مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں بسنت منائی جاتی تھی بڑے زور و شور سے. شاہی قلعے سے لے کے شالامار باغ تک سرسوں کے کھیت تھے جن میں پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں. تو مہاراجہ رنجیت سنگھ اور اس کے درباری پیلا لباس پہن کر شاہی قلعے سے شالامار باغ تک آتے تھے، اور ان کے ساتھ انگریز بھی آیا کرتے تھے. تو بہت بڑا تہوار حضرت مادو لال حسین کے مزار کے باہر بسنت کا منایا جاتا تھا، شالامار باغ کے باہر منایا جاتا تھا. کچھ روایات کے مطابق شالامار باغ کے اندر بھی میلہ لگتا تھا، اور کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ لاہور کے کچھ مزارات کے باہر بھی بسنت کا میلہ منایا جاتا تھا. بسنت کا اصل تہوار لاہور کے 13 دروازوں کے اندر ہی ہوتا تھا، وہیں منایا جاتا تھا. یہ بڑا خوبصورت تہوار ہوتا تھا. میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا کہ کسی کی جان چلی جائے، سوائے اس کے کہ کوئی خدا نخواستہ اونچے مکان سے گر جائے یا سڑک پر پتنگ لوٹتے ہوئے کسی گاڑی، بس یا ٹرک کی زد میں آ جائے. آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے ہاں لوگوں نے ایک امکانہ فیل کہوں گا، بڑا یہاں کہنے کے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ایسی ڈور استعمال کرنی شروع کر دی جس میں کانچ، شیشہ، لوہا چون، جو لوہے کے بریک بریک زراعت ہوتے ہیں جو کہ خرابیوں کی دکان سے ملتے ہیں، وہ بھی ڈور پر لگانے شروع کر دیے، جس سے لوگوں کے گلے کٹنے شروع ہو گئے اور لوگ نیچان
جانے لگ پڑی۔ عموماً اگر پتنگ کٹ جائے تو اس سے اس طرح کا کسی کی جان نہیں جا سکتی، تاوقت کہ جب وہ کٹی ہوئی پتنگ کو لوگ جب کھینچتے ہیں تو وہ فل طاقت سے، پوری طاقت سے زور لگا کے جب ڈور کو کھینچتے ہیں تو اس وقت وہ ڈور اگر ہاتھ پر کسی کے لگی ہو یا کسی کی گردن پر تو وہ گردن کاٹ دے۔ اس پوری روایت کی وجہ سے حکومت نے بسنت پر پابندی لگا دی اور اسے قانوناً جرم قرار دے دیا گیا۔ ہمارے لوگ کتنے عقل مند ہیں کہ بسنت کے کاروبار سے 4-5 انڈسٹریز منسلک تھیں۔ ان میں کاغذ بنانے والی انڈسٹری جو گڈی کاغذ بناتی ہے، شتیر بنانے والی جس سے پتلا ایک کانا جس سے گڈی بنائی جاتی ہے، پھر یہ لیوی بنانے والے، مانجا بنانے والے، دھاگا بنانے والے، اور سب سے بڑی انڈسٹری کہ لوگ اس بسنت فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے آتے تھے اور ہوٹلوں میں کمرے نہیں ملتے تھے، تو ٹورزم نے بڑی فروغ پایا۔ مجھے یاد ہے کہ پی سی کا کمرہ جو اس زمانے میں 2500 میں 3000 میں ملتا تھا وہ 50,000 میں بھی بکا۔ تو ایک ایسا فیسٹیول جس نے لوگوں کو روزگار بھی دیا، تفریح بھی دی اور لوگ اس سے اچھے خاصے امیر بھی ہوئے، اس فیسٹیول کو ہم ہی لوگوں نے خود ہی خراب کیا۔ ایسی ڈور استعمال کی، ایسا دھاگا استعمال کیا، ایسا مانجا استعمال کیا، اس ڈور پر ایسی چیزیں لگانی شروع کر دیں جس سے لوگوں کو نقصان ہونے لگ پڑا۔ اب موجودہ حکومت اور میاں نواز شریف صاحب اور چیف منسٹر مریم نواز اور کامنہ لشاری جو کہ وال سٹی کے سربراہ ہیں اور مسٹر وقار احمد، یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ یہ فیسٹیول دوبارہ آئے اور اس فیسٹیول کو منانے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بھی مرتب کی جائے۔ تو امید ہے کہ یہ کچھ قواعد کے ساتھ اگر اس کو دوبارہ شروع کیا جائے تو لاہوریوں کو ایک نیا فیسٹیول ملے گا۔ اور یہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ انڈیا میں اس جوش سے ساتھ بسنت نہیں منائی جاتی جس جوش و خروش کے ساتھ لاہور میں منائی جاتی۔ لاہور میں بسنت منانے کے مختلف طریقے تھے۔ شروع میں آغاز میں لوگ چھتوں پہ بغل لے کے، باجے لے کے، جس کی بسنت کے دنوں میں جس کی گڈی کٹ جاتی تو اس پہ باجا بجا کے خوش ہوتے۔ پھر گراموفون ریکارڈ آ گئے اور گراموفون لے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے چھتوں پہ اور ریکارڈ لگائے جاتے تھے، گانے سنائے جاتے تھے، خاص طور پر رفیع کا گانا چلی چلی رے پتنگ میری چلی ہے چلی بادلوں کے پار۔ یہ تو بسنت کا پکا گانا تھا کہ ہر گھر میں یہ، جس گھر میں بسنت لوگ مناتے تھے ضرور اس کو لگایا کرتے تھے۔ پھر ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ آ گیا، ٹیپ پہ لگنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لاؤڈ اسپیکر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر اس میں ایک بری روایت پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور اس سے پھر گڑبڑ مچی، لوگوں کی سجانے نہیں۔ تو پھر اس کے بعد اسلحے کی نمائش۔ لیکن جو اچھے دور کی جو بسنت تھی اس میں گراموفون پر ریکارڈ لگنے یا ٹیپ ریکارڈر پر گانے بجائے جانے یا پھر ڈھول والے کو چھت پر لے جا کے ڈھول بجانا، یہ ایک اچھی سلسلے سے روایت تھی۔ پھر لوگ بسنت پر خاص کھانے پکواتے تھے، کپڑے بھی پہنتے تھے اور ٹولیوں کی شکل میں لوگ چھتوں پہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ بسنت کا ایک بڑا اچھا خوبصورت منظر نامہ تھا۔